حضرات یہی وہ معاشرہ ہے جہاں سے گڈو پپو للو اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں پر عبداللہ جیسے لوگوں کا اور ان جیسے لوگوں کا جو بند کمروں میں دو چار حدیثیں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے الٹا سیدھا ترجمہ کر کے بند کمروں میں تطبیق کرتے ہیں اور وہاں سے ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ چند لوگ، آپ نے ایک نام سنا ہوگا غلام احمد قادیانی کا۔ قادیان کی سرزمین سے ایک ناپاک شخص اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے چاہنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بھائی گڈو پپو جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں، جنہیں علم کا کچھ اتا پتہ نہیں، قرآن کیا ہے نہیں پتہ، قرآن کیا کہتا ہے نہیں پتہ۔ حالانکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قادیان کا وہ کانا انسان، وہ مردود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود کانا ہے۔ اسے یہ کم سے کم اتنا تو علم رہا ہوگا کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو ظاہری اور باطن دونوں طور پر صحیح اور سلامت ہو۔ وہ ایک آنکھ کا کانا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے چاہنے والے بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے زبان اور قلم میں بہت سارے لوگوں نے طاقت رکھی ہے اور آج بھی رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ ان کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جو ہمارے مسلم معاشرے کو پوری طرح تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرت میں نفرت پھیلا رکھی ہے اور معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ انہی سب موضوعات کو لے کر حضرت مولانا شاہ عالم صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، جو دارالعلوم دیوبند میں کل ہند تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم ہیں، دنیا کا سفر کرتے ہیں، آج وہ ہمارے اس جلسے میں تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں اور تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، میں نے آج کے اس پروگرام کو بہت خوشی سے قبول کیا تھا اور اپنے دوست احباب سے رابطہ کر کے طے بھی کر لیا تھا کہ آپ کے درمیان کچھ ایسی چیزیں پیش کروں گا جو دنیا میں بھی کارآمد ہوں اور آخرت میں بھی کارآمد ہوں۔ لیکن سوء اتفاق کی جو حادثہ پیش آیا، اس کی وجہ سے اس پروگرام کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت میں بہت لمبی چوڑی بات تو نہیں کہنی آپ سے، لیکن ایک بات کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامعین، ان کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ اسٹیج پر جو ہمارے احباب اہل علم، ذمہ داران مدارس، مساجد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس پر غور کریں۔ ہر آدمی اپنے حصے کا اور اپنے پہلو کا ذمہ دار ہے، اپنے اپنے پہلو پر غور کرے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم سب کے لیے قابل عمل بتایا گیا ہے، اور اسوہ حسنہ ہماری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کی دلیل ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، وہ حالات اتنے ناگفتہ بہ ہیں اور اتنے خراب ہیں کہ ان حالات پر اگر تبصرہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں ہر آدمی یہ کہے گا
کہ مولانا صاحب جتنی بات آپ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں. تقریباً ہر آدمی مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کو ذکر کرنے کی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن تمہیدی طور پر میں 2-4 باتیں عرض کر کے اور جو بات آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں وہ کہہ گزروں گا. آپ حضرات فی الوقت بھی غور کریں کہ سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے جہاں کہیں بھی مسلمان ہے تو پریشان حال ہے. یہ کہنے سننے کی چیز نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں سے سارے حالات گزر رہے ہیں. اپنے ملکی حالات کو دیکھیں تب بھی، بین الاقوامی حالات کو دیکھیں تب بھی، جس انگلی کو دبائیں گے درد ہی درد محسوس ہوگا. لیکن ان حالات میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دین نے ہم کو کوئی رہنمائی دی ہے یا نہیں دی ہے. تو وہ کئی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے رہنمائی. قرآن پاک کی آیات ہیں، آپ کو اس سے بھی رہنمائی ملے گی، اور جو روایات ہیں ان سے بھی رہنمائی ملے گی. رہنمائی کی ایک چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے. ذرا اس پر بھی غور کریں تو اس سے بھی ہم کو رہنمائی ملتی ہے. باتیں میں ذرا جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے مائک والے سے کہا تھا کہ آواز کم کر دیجیے، یعنی کان پھٹا جا رہا ہے. آپ نے اتنا لگتا ہے سارا مائک کا زور آپ نے اسٹیج پر ہی کر رکھا ہے. ادھر کیجئے نا تاکہ ان کو نیند نہ آئے. یہ لوگ سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے نبی نے اس سلسلے میں بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کوئی نہ کوئی نمونہ پیش ضرور کیا ہوگا. ضرورت اس کو جاننے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے. یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ اب ہمارے نبی نے ان حالات کے لیے کیا نمونہ پیش کیا ہے؟ ہم لوگ جن حالات کا رونا رو رہے ہیں، ہم پریشان حال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں 5-10 منٹ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کبھی لمبی بات جب چھوٹی کی جاتی ہے تو بے معنی سی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی چھوٹی بات لمبی بات کو بھی سمجھا دیتی ہے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے جو علمی احباب اسٹیج پر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ذرا توجہ دیں کہ ان حالات میں ہمارے نبی کا کوئی اسوہ، کوئی نمونہ ہے کہ نہیں موجود. میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین نمونہ موجود ہے. جن حالات کا ہم رونا رو رہے ہیں، آپ اس زمانے سے اس کا موازنہ کیجئے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں اتنے خراب نہیں ہیں جتنے اس سے پہلے خراب تھے. وہ زمانہ کیسا تھا کہ گلی گلی، گھر گھر شراب کا ایسا دورہ تھا کہ گویا شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. یعنی شرابیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان میں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو شراب نہ پیتا ہو. آپ بتائیے کہ کیا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ایسا ہی ہے کیا جی؟ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہم میں شرابی ہے کون. پتہ یہ چلا کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا اس سے پہلے تھے. آپ نے سنا ہوگا اور ممکن ہے ہمارے مقررین میں کوئی اس کو بعد میں بیان کر دے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایک بچی کا اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کو کہتے ہوئے
بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے، اور ہمارے جیسا کمزور دل آدمی تو بول ہی نہیں پاتا، کہی نہیں پاتا ہے۔ بچی تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ سنگ دل باپ اس بچی کو زندہ ہی دفن کر دیتا ہے۔ بچی باپ کے کپڑوں پہ جو گرد غبار مٹیاں آ رہی ہیں تو اسے جھاڑ رہی ہے، دھوپ اسے سایہ دے رہی ہے، اور وہ سنگ دل باپ کتنا تھا کہ اس بچی کو پھول جیسی اپنے سامنے اس کو دفن کر دیتا ہے، اور بچی چیخ رہی ہے۔ آپ بتائیے کیا جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ویسے ہی ہیں کیا؟ جی ایسے تو نہیں ہے نا؟ اس طرح سے آپ غور کریں گے تو ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں آپ کو اس بات کی ملیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے جس زمانے میں، تو وہ حالات اتنے بدترین تھے، اتنے بدترین تھے۔ اہل علم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ خیر کا منبع، خیر کا سرچشمہ وجود میں آنے والا تھا، تو زمانہ بھی اسی کے بقدر خراب تھا، یعنی پوری دنیا اس طرح خرابیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ خوبی نام کی کوئی سی چیز نہیں تھی۔ میرے بھائی اب ایسا تو نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں غور اس چیز پر کرنا ہے کہ جب حالات اتنے خراب تھے کہ پوری دنیا میں خیر کا وجود تلاش کرنے کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا، تو ہمارے نبی کا وہ کون سا اسوہ ہے، کون سا عمل ہے کہ جس نے پوری دنیا کے حالات کا رخ موڑ دیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارے نبی نے ایک کام کیا ہے جس نے حالات کے دھارے موڑ دیے، حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اعمال بعد میں دیے، عقائد پہلے دیے۔ جب عقائد درست کر دیے اور عقائد کو پیوست کر دیا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری دنیا ساری کوششیں کر کے ایمان چھین نہیں سکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب عقائد مضبوط کر دیے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو دردناک حادثہ پیش آیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، وہ سب کچھ ہوا، لیکن ہمارے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان سے ذرا سا بھی ٹس سے مس نہ ہو سکا، کوئی ایمان لے نہیں سکا۔ جتنی آندھیاں ظلم و ستم کی آئیں وہ گزر گئیں، لیکن حضرات صحابہ کا ہر دن آگے بڑھتا ہی رہا ہے۔ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ کے دل و دماغ میں عقائد اور عقائد کے پیچھے جو دلائل آتے ہیں ان کو علم کلام کہا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے پیوست کر دیا کہ عیسائیت کی دنیا بھی ناکام رہی، یہودیت کی دنیا بھی ناکام رہی، مشرکین بھی ناکام رہے، کفار بھی ناکام رہے، جتنے مذاہب اس زمانے کے تھے وہ سب کے سب اپنی منہ کھا کے رہ گئے، لیکن اسلام الحمدللہ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، معاشرہ اگر درست کرنا ہے میرے بھائی تو یاد رکھیے معاشرے کی جڑ جو ہے برائی کی، جب عقائد میں فساد آتا ہے تو اعمال کے اندر فساد آتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر عقائد پر جو محنت کرنے کا حق ہے وہ ہم کریں گے تو اعمال کے اندر خود بخود درستگی آتی ہوئی چلی جائے گی، اور اگر عقائد ہم درست نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ ہمارے نبی کے اسوہ کے بھی خلاف ہے، اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے جتنے بھی اعمال تھے وہ سب بعد میں دیے ہیں، لیکن عقائد پہلے دیے ہیں۔ اس کا جو نتیجہ آیا ہے، بہترین نتیجہ، کہ آج 1450 سال گزر گئے، الحمدللہ اسلام اور مسلمان دونوں زندہ ہیں، دنیا کے ہر ملک میں زندہ ہے، دنیا کے ہر خطے اور گوشے میں زندہ ہے، اور آئندہ مستقبل میں زندہ بھی رہیں گے۔
لیکن اگر عقائد میں فساد آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی گارنٹی، کوئی بھی ضمانت لی نہیں جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، طرح بے طرح کی خرابیاں ہیں، بے شمار ہیں، اس کو کہاں تک شمار کرایا جائے۔ میں اپنے علمی احباب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنی سطح پر، مدرسے کے ذمہ دار ہیں آپ تو مدرسے کی سطح پر، مکتب کے ذمہ دار ہیں آپ تو مکتب کی سطح پر، مسجد میں امامت پہ آپ مامور ہیں تو امام کی سطح پر، مؤذن ہیں آپ تو مؤذن کی سطح پر، محتمم ہیں آپ تو اس سطح پر، جس سے جس طرح ہو سکتا ہے اگر عقائد کی محنت کو شروع کر دیں تو میری ضمانت یہ ہے، یاد رکھو بھائیو، کہ اس ملک کو ہندو راشٹر نہیں، اس ملک کو یہودی راشٹر بنا دیا جائے، جون سا راشٹر بنانا چاہے کوئی بنا دے، یاد رکھیے گا کہ ہم نہیں ہوں گے لیکن ہماری اولادیں اسلام پر باقی ہوں گی۔ اور اگر اس میں ہماری طرف سے کمی آ رہی ہے تو یہ جتنے شوشے گوشے ہیں آپ سوچیں گے، سوچتے رہیں گے، یاد رکھیے ہم جائیں گے تو ہماری نسلوں کا کوئی پتہ دینے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کبھی کوئی مسلمان تھے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ میرے دوستو آپ حضرات اس پر توجہ دیں اور اس کو اس کے ماہرین سے اور اہل علم سے کبھی وقت لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمل کی جو ترتیبیں ہو سکتی ہیں آپ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی بچے گا، ہم بھی بچیں گے اور ہماری مستقبل کی نسلیں بھی بچیں گی۔ یہاں اگر کمی آ گئی تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو قرآنی آیات کے اعتبار سے بھی اور روایات کے اعتبار سے بھی اور نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ یہاں اگر کمی آئی تو لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی کا مصداق بن جاتی ہیں وہ قومیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے دن سے محفوظ فرمائے۔ اور ان سب کا لب لباب اور خلاصہ میں دو لفظوں میں اگر آپ چاہیں یاد کرنا تو میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے، جب تک آپ علماء کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیں گے، اہل علم کو اپنے سینے سے لگا رکھیں گے، مساجد اور مدارس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی طاقت آج تک نہ پیدا ہو سکی ہے اور نہ ہو سکے گی کہ آپ کو بے ایمان بنا دے۔ لیکن اگر آپ اپنے علماء سے دور ہو گئے، مساجد سے دور ہو گئے، اپنے صلحاء سے، خانقاہوں سے دور ہو گئے، آپ اپنے ائمہ کے تئیں بدظنی قائم کرنے لگے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ میں ایمان کو باقی رکھ سکے۔ یہ علماء ہیں جو نبی کی وراثت کو تھامے ہوئے ہیں جیسے تیسے کر کے آپ کے درمیان، اور ایمان پر یہ قائم ہیں بھی اور رکھیں گے بھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ علماء فرشتے ہوں گے، ان سے گناہ نہیں ہوں گے، غلطیاں نہیں ہوں گی، ہزاروں طرح کی غلطیاں ہوں گی اور ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی، یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ایمان پر باقی رہنا ہے اور اپنے نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا ہے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ علماء کو اپنے کلیجے سے لگائیے، ان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیجئے۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی سیاستیں جو اس وقت میں ہیں اس سے بھی زیادہ بدترین حکومتیں اور سیاستیں آئیں گی، تب بھی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے دین نہیں بنا سکتی ہے۔ آپ جائیں گے لیکن آپ کی نسلیں انشاءاللہ آپ کی جگہ کھڑی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اپنے ایمان و عمل پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کا اس معاملے میں جو اسوہ حسنہ ہے اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔